بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈیا میں سیکولرزم. سیکولرزم سے مراد جو ہے وہ عام طور پر لادینی ریاست لی جاتی ہے، اور آج جو ہے وہ ہم اس کے معنی مفہوم کے حساب سے دیکھیں گے کہ سیکولرزم سے جو ہے وہ مراد کیا ہوتی ہے اور انڈیا کے سیاسی نظام میں جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے کہ جس کی میننگ ہے اس کا مفہوم. علم سیاسیات میں سیکولرزم سے مراد ایسا نظام حکومت ہے جس میں کسی مخصوص مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور مذہب کا سیاست میں کوئی کردار نہ ہو. دراصل سیکولرزم لبرلزم ڈیموکریسی کی پیداوار سمجھا جاتا ہے. سیکولر لاطینی زبان کے لفظ سیکولرس سے اخذ کیا گیا ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق اس کا مطلب غیر روحانی ہے جس کا مذہبی معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو. اب ہے جی کہ بیک گراؤنڈ آف سیکولرزم ان انڈیا. انڈیا میں سیکولرزم کا پس منظر. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ بستے ہیں، لہٰذا ایک ایسے آئین کی تشکیل کی ضرورت تھی جس میں سب کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. اگرچہ دستور ساز اسمبلی میں ایسے لوگ موجود تھے جو کٹر ہندو ذہنیت کا احیا چاہتے تھے، مگر جدید جمہوری نظریات رکھنے والا یہ گروہ کامیاب رہا اور برطانیہ اور کینیڈا اور امریکہ کے دساتیر سے متاثر ہوتے کر دستور سازوں نے ایک جدید جمہوری دستور تشکیل دیا. دلچسپ امر یہ ہے کہ انڈیا کے آئین میں سیکولر کا لفظ موجود نہیں، بلکہ آئین کی تشکیل کے وقت دستوریہ کے رکن مسٹر کینشا نے آئین میں سیکولر کا لفظ استعمال کرنے کی تجویز پیش کی، جو بھاری اکثریت سے مسترد کر دی گئی. مگر دستور کی مختلف دفعات کی روح سے قرار دیا گیا کہ شہریوں میں مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. 1947 میں امریکی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ کوئی علاقائی یا وفاقی حکومت ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی جسے کسی مذہب کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے، جس سے متاثر ہو کر بھارتی دستور سازوں نے یہ اصول آئین میں بھی متعارف کرایا. نمبر 1، حکومت کسی مذہبی ادارے کی مالی امداد نہیں کرے گی. نمبر 2، کسی مخصوص مذہب کی تبلیغ کی اشاعت کے لیے ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. نمبر 3، سرکاری تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی. لہذا دستوری طور پر بھارت میں کسی مذہب کو سرکاری حیثیت یا سرپرستی حاصل نہیں، اور تمام اقلیتوں کو اپنے ثقافت کے تحفظ کا حق پوری طرح حاصل ہے. اب ہے کہ یہ اصل میں بھارتی سیکولرزم کی حقیقت. بظاہر بھارتی آئین میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مساوی حیثیت حاصل ہے، مگر دستور محض کاغذ پر لکھی ہوئی دستاویز کا نام نہیں، بلکہ اس کی روح کے مطابق اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. عملی پہلو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارتی سیکولرزم میں نظریہ اور عمل میں فرق واضح نظر آتا ہے. خصوصاً بی جے پی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس سے سیکولرزم دعووں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. بھارتی آئین کا جائزہ لینے سے سیکولرزم ایک مذاق نظر آتا ہے، کیونکہ کئی حوالوں سے سیکولرزم کے اصولوں سے انحراف کیا گیا. نمبر 1، انڈیا کا سرکاری نام ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے اخذ کر کے بھارت رکھا گیا. نمبر 2، بھارت کے جھنڈے پر دھرما چکرا کا نشان ہندو جنونیت اور بالادستی کی عکاسی ظاہر کرتا ہے. نمبر 3، مسلم دشمن بندے ماترم جیسے گیت کو قومی گیت قرار دینے سے سیکولرزم کے دعوے کی کلی کھل جاتی ہے. نمبر 4، 2009 میں جب بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں تحریک آزادی میں قائد اعظم کے تاریخی کردار کی تعریف کی اور کانگریسی رہنماؤں کی ہٹ درمی کا ذکر کیا، تو نہ صرف بی جے پی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا بلکہ انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنانا پڑا. ان کی کتاب پر گجرات میں پابندی لگا دی گئی اور انتہا پسندوں نے ان کی کتاب کو نظر آتش کیا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کی ذہانت، عظمت اور محنت کی تعریف کی تھی. اس سے انڈین سیکولرزم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. دراصل بھارت میں سیکولرزم کا پرچار محض دکھاوے کے لیے ہے، اندر سے حکومت ہندو مت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. ڈاکٹر امبیڈکر کا کہنا درست ہے کہ اس ملک میں مذہبی خیالات اس قدر وسیع ہیں کہ عہد سے لحد تک ہر شعبہ حیات پر حاوی ہے، اور یہاں سیکولرزم نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب ہے کہ جس سیکولرزم اور اقلیتوں سے سلوک، یا دوسرے لفظوں میں کہ سیکولرزم اینڈ مائنارٹیز. سب سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جاتا ہے انڈیا میں سیکولرزم ہونے کے باوجود بھی.
عیسائی اقلیت بھارت کے طول عرض میں بکھری ہوئی ہے، لیکن جنوبی بھارت میں ان کی اکثریت آباد ہے۔ آزادی کے بعد وہ مسلسل ہندو ظلم و ستم کا شکار ہے۔ بعض مقامات پر عیسائی مشنریوں کو جبرن کام سے روک دیا گیا اور عیسائی پادریوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے اور انہیں نذر آتش کیا گیا۔ عیسائی اقلیت نے بھارت کی تعمیری ترقی میں کردار ادا کیا، مگر وہ دیگر بھارتی اقلیتوں کی طرح مظلومیت کا شکار و ہراساں ہیں۔ نمبر 2، سکھ اقلیت بابا گرو نانک کی پیروکار اور کل آبادی کا 2% ہے۔ ان کی بڑی اکثریت پنجاب میں آباد ہے۔ قائد اعظم نے سکھوں کو پاکستان میں مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا، لیکن آج وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ حکومت نے سکھ اکثریت کے علاقوں میں اس طرح توڑ پھوڑ کی کہ پنجاب میں ان کی اکثریت ختم ہو جائے۔ گردواروں پر کنٹرول اور مقدس مقامات پر جانے والے سکھ یاتریوں کے سلسلے میں ان کی خواہشات کو نظر انداز کیا گیا۔ بالآخر انہوں نے 1960 میں ماسٹر تارا سنگھ کی قیادت میں الگ سکھ ریاست کا مطالبہ کر دیا، جس نے 1960 میں زور پکڑا۔ 1980 میں زور پکڑا۔ تارا سنگھ کی بیٹی راجندر کور، جس نے بعد میں سکھ تحریک کی قیادت کی، تسلیم کیا کہ سکھ غلطی پر تھے اور محمد علی جناح کا الگ وطن کا مطالبہ درست تھا۔ کانگریس دور میں گولڈن ٹیمپل آپریشن میں انہیں ریاستی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ہریجن جو ہے وہ بنیادی طور پر ہندوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہریجن ہندو معاشرے میں ذات پات کے لحاظ سے سب سے نچلا طبقہ شمار ہوتا ہے۔ وہ کل آبادی کا 1/7% ہے، لیکن سماجی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے مسائل کا شکار ہے۔ ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی پارلیمنٹ اور تعلیمی اداروں میں نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ انہیں اچھوت کہنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روایتی ہندو معاشرے کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ چنانچہ جب وہ عیسائیت یا اسلام قبول کرتے ہیں تو ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر اور جگ جیون رام کی کوششوں کے باوجود ان کی حالت بہتر نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد ہے جی کہ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہے، جو کل آبادی کا 13% ہے۔ قیام پاکستان کے وقت چونکہ انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، اس لیے انہیں ہندوؤں کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے قرب و جوار کے لوگ تو پاکستان ہجرت کر گئے، لیکن دور دراز کے علاقوں کے مسلمان 1947 سے ہندو دہشت گردی کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندو قیادت نے مسلمانوں کو مکمل تحفظ کا یقین دلایا تھا، لیکن عملی طور پر وہ ہر شعبے زندگی میں مسائل کا شکار ہے۔ اب ہے جی کہ انڈیا کے سیکولرزم کا سیاسی پہلو۔ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن سیاسی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگرچہ مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ ذاکر حسین، صدر ابوالکلام آزاد بھارتی سیاست میں اہم مقام کے حامل رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر مسلمان بھارت کے سیاسی پس منظر میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتے۔ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلی میں ان کی نمائندگی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تعلیمی پہلو۔ مسلمان تعلیم کے شعبے میں بے زبو حالی کا شکار ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے انہیں تعلیم کے مناسب مواقع میسر نہیں۔ اعلیٰ ملازمتوں میں ان کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ ان کی عظیم درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مسلم کردار کو سیکولر کردار میں بدل دیا گیا ہے۔ اردو کی جگہ ہندی ادب کو فروغ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مذہبی پہلو۔ بظاہر بھارت سیکولرزم کا دعوے دار ہے، لیکن گائے کے ذبح پر پابندی ہے۔ بی جے پی کی سرکاری سرپرستی میں بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو بعد میں سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ قبرستانوں کو رہائش اور تجارتی مقاصد کے استعمال کیا گیا، جو قانونی اور اخلاقی طور پر غلط ہے۔ مسلم کش فسادات۔ بھارت میں آئے دن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت میں 1947 سے اب تک لاتعداد مسلم کش فسادات ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں مسلمان شہید و زخمی ہوئے۔ 2002 میں صوبائی حکومتوں کی زیر سرپرستی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، انہیں زندہ جلایا گیا، ان کی جائیدادوں کی لوٹ مار کی گئی اور انہیں نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ امن و امان کے نفاذ کے ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی جو ہے وہ بنے رہے۔ آخر میں جی کہ اس تمام بحث کا جو ہے وہ حاصل بحث یا کنکلوژن یا نتیجہ، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، مگر جمہوریت رواداری اور سماجی و معاشی انصاف کا نام ہے، جو ہندو معاشرے میں ناپید ہے۔ ہندو اقلیت کے حقوق غصب کرتی نظر آتی ہے۔ سیکولرزم صرف آئین کی تحریروں میں ہی نہیں بلکہ معاشرے کی تصویروں میں بھی عملی طور پر نظر آنا چاہیے، تاکہ اقلیتیں اپنی ثقافت کو فروغ دے سکیں اور خود کو محفوظ تصور کریں۔ بھارتی قیادت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حقیقی سیکولرزم کو اپنائے، ہندو اکثریت صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے اور ریاستی اداروں میں اقلیتوں کو حقیقی نمائندگی اور مقام دیا جائے، تاکہ وہ دل سے بھارت کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وسلام۔